ساتھ جی سسٹر نبا سنائیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من الموسرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ سسٹر نبا نے کافی اچھا پڑھا. اور بتا دیں آپ کو یہ بغیر دیکھے سنا رہی تھیں اور بہت اچھا آپ نے ماشاء اللہ پڑھا ہے 15 آیتیں. لیکن پھر بھی چھوٹی موٹی کچھ کمی تجوید کی محسوس ہوئی ہو تو وہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ میں سے کوئی بتائیں. جی بتائیے پلیز اگر کسی کو کوئی کمی محسوس ہوئی ہے تو. کسی کا جواب نہ آنے کا مطلب دو ہو سکتے ہیں، یا تو ہماری آواز نہیں پہنچ رہی سب تک، یا پھر سسٹر نبا نے کوئی غلطی آپ سب کے حساب سے نہیں کی ہے. تو اگر بہت اچھا پڑھا ہے تو آپ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اچھا پڑھا ہے، اچھا بھی بتا سکتے ہیں. بتائیں ذرا پلیز کوئی. میم ٹوٹلی جی جی سسٹر ہینا جی بتائیں. ہمیں محسوس ہوا جو وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا، وہاں پہ انہوں نے اس کا اظہار کر دیا، انسٹیڈ آف سبعا اخفا ہونا تھا، تو وہاں پہ ہمیں ہلکا سا محسوس ہوا کہ سبعا ہونا تھا، سبعن شاید انہوں نے کہہ دیا، یا ہمیں ایسا سنائی دیا. اچھا ماشاء اللہ. آیت نمبر 12 کی بات کر رہی ہیں سسٹر ہینا. جی تو جی سسٹر نبا آپ کو کیا لگتا ہے، آپ بائی مسٹیک ہو گیا ہوگا ایسا بھولے میں، یا آپ نے کیا ہے وہاں پر؟ میم ہو سکتا ہے ہو گیا ہو ہم سے. اچھا چلیے، ویسے ہمیں وہ محسوس نہیں ہوا، لیکن پھر بھی سسٹر ہینا کہہ رہی ہیں تو ماشاء اللہ ٹھیک ہی کہہ رہی ہوں گی. اور کوئی بتائیے کوئی کمی رہ گئی. جی اور کوئی بتائیے کوئی کمی محسوس ہوئی ہو کسی کو. تو اب یہ مان کر چلیں کہ اس کے علاوہ کوئی کمی محسوس نہیں ہوئی ہے. لیکن ایک جگہ ہمیں لگا کہ آیت نمبر 8 ہے شاید، آیت نمبر 8 کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم وخلق، اس طرح آپ نے پڑھ دیا، مطلب خواہ کو موٹا پڑھنا ہے. خواہ حروف مستعلیہ، موٹے حروف جو پڑھے جاتے ہیں ان میں سے ایک ہے، اور یہ تعداد میں 7 ہیں. خصو ضغط نقض اس کا مجموعہ ہے. خواہ ان کا پہلا لیٹر ہے. وَخَلَقْنَاكُمْ، ہمیں ایسا محسوس ہوا. خَلَقْنَاكُمْ آپ نے پڑھ دیا. کیا خیال ہے سسٹر نبا؟ اور ایک بات یہ بھی بتا دیں، آواز آ رہی ہے آپ لوگ کو؟ یس میم. اچھا ایک بار یہ بھی بتا دیں کہ ہو سکتا ہے جو ہماری تنبیہات ہیں وہ آپ نے اس سے بہتر پڑھا ہو، کیونکہ کبھی کبھی آڈیو ایک تو آن لائن چل رہا ہے،
تو آڈیو بھی جا یہ سکتی ہے یا کچھ اور بھی سنائی دے سکتا ہے اور آپ نے ٹھیک بھی پڑھا ہو. البتہ قاعدہ اگر ہمیں اس طرح سنائی دیا ہے تو قاعدہ یہ ہے کر کے بتایا یا سمجھایا جا رہا ہے. اوور آل سسٹر نبا نے 15 آیتوں کو انتہائی اچھے انداز میں اور بہت پختہ یاد ہو کر ماشاءاللہ سنایا ہے. اسی طرح ہم تمام جو بھی لوگ بچتے ہیں اور جو اپنی اپنی باری پر انشاءاللہ سنائیں گے ان سے بھی ہم امید کرتے ہیں کہ اسی طرح سنائیں. چلیے مائک آف کر لیجیے. اب یہاں سے ہم نیا سبق پڑھ لیتے ہیں آج کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما نافعا. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر آرٹیکلیشن سیریز کو ہم یہاں سے شروع کر رہے ہیں اور آج کے سبق میں ہم آج کا سبق کا جو ہمیں لیٹر پڑھنا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نے میجر پوائنٹس پڑھے تھے آرٹیکلیشن کے یعنی آواز نکلنے کے 5 میجر پوائنٹس پڑھے تھے. اس میں سے ایک تھا لسان یا ٹنگ زبان. اب اس زبان کے بھی 4 حصے ہیں. پچھلے کسی سبق میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کلر کوڈ کے ساتھ میں کہ ہم انسان کی زبان پر 5 الگ طرح کے ٹیسٹ ہوتے ہیں یا مور دین 5 بھی ہو سکتے ہیں. آج کل تو بہت نئے نئے ٹیسٹ بھی آ گئے ہیں. البتہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بناوٹ اور ایک انتہائی اعلیٰ کاریگری ہے کہ ایک ہی چیز ایک ہی مٹیریل سے بنی ہوئی زبان الگ الگ حصے جو ہیں زبان کے وہ الگ الگ ذائقوں کو بتا رہے ہیں اور وہ ایک مل کر پورا ایک ایسی مشین تیار کر رہے ہیں جو کس دنیا کا ماہر ترین شخص بھی ویسی بنانے کے سے قاصر ہے. تو یہاں اگر ہم زبان کی بات کریں ٹیسٹ سے ہٹ کر، کیونکہ زبان کا ایک دوسرا حصہ جو ہے یا زبان کا جو دوسرا کام ہے وہ ہے بولنا یا حروف کی صحیح ادائیگی. اب ان حروف کی ادائیگی کے لیے زبان کو 4 حصوں میں بانٹا گیا ہے. آج جو حصہ ہمیں پڑھنا ہے وہ ہے وسط اللسان یعنی مڈل آف دا ٹنگ، زبان کا درمیانی حصہ جو آپ اوول شیپ میں بھی دیکھ رہے ہیں. اس کے بارے میں کچھ ہم پڑھیں گے، کچھ ہم پڑھ چکے ہیں، کچھ آج پڑھیں گے کر کے جو ہمیں پڑھنا ہے وہ ہے اصل میں شین. کریکٹلی اس کا مخرج کیا ہے، کیا اس کا ایگزیکٹلی اسپاٹ ہے، یہ ہم شین کے بارے میں پڑھیں گے اور بھی کچھ نئی باتیں اس کے بارے میں جانیں گے. لیٹر شین جو ہے وہ مڈل پارٹ سے اور زبان کا جو مڈل پارٹ ہے وہاں سے اس طرح ادا ہوتا ہے کہ وہ اس کا جو اپوزٹ ہے یا روف آف ماؤتھ ہے، زبان کا تالو ہے، وہاں اس کے کانٹیکٹ میں آتا ہے. اب یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کچھ سلائیڈز کے اندر. اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ شین کا مخرج پڑھتے ہیں تو آپ کو 3 حروف اور یاد رکھنے چاہیے، 2 حروف اور یاد رکھنے چاہیے، جیم اور یا، کیونکہ یہ بھی مڈل ٹنگ سے پڑھے جاتے ہیں لیکن شین کی الگ طرح کی کیفیت اور صفات ہے. اس لیے آج ہم صرف جو کور کریں گے شین کو کریں گے، لیکن ساتھ میں بتانے کی وجہ یہی ہے کہ یہ تینوں حروف مڈل ٹنگ سے درمیانی زبان سے وسط اللسان سے ادا ہوتے ہیں. جیم، شین اور یا. مخرج کیا ہے اس کا، مطلب نکلنے کی جگہ کیا ہے؟ وسط اللسان جب اوپر کے تالو، اوپر کے مقابل تالو کی طرف اٹھے، جو ہمارا ہارٹ پیلٹ ہے اس کی طرف جب مڈ پارٹ آف ٹنگ رائز ہوتا ہے یا ایلیویٹ ہوتا ہے تو جیم ادا ہوتا ہے. اس فگر میں آپ دیکھ سکتی ہیں ایک کو جیم اور ایک میں یا ہے. ان دونوں کو میں بھی زبان کا بیچ اوپر اٹھا ہے لیکن کیفیت الگ ہے. ہم شین کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ زبان کا بیچ اوپر اٹھ جائے تو شین ادا ہوتا ہے. شین اگر آپ لیٹر فارم میں بھی پڑھیں گے تو بھی اس کا تھوڑا بہت اندازہ ہوتا ہے، لیکن جب ہم نے شروع میں یہ مخرج پڑھے اور شین کو دیکھا تو ہم بہت ریلیٹ نہیں کر پاتے تھے ڈیفینیشنز کو اور اس کے مخرج، اس کے اسپاٹ کو. تو معلوم یہ ہوا کہ جب آپ کو شین کو پڑھنا ہوگا تو جو بڑی فگر ہے یہاں پر اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ زبان کا بیچ
اوپر اٹھتا تو ہے، وہیں آواز کہیں رک جاتی ہے یا پھیل جاتی ہے، لیکن ٹچ نہیں ہوتا ہے اوپر کے تالو سے. جیسے شین کہیں یا پھر جو شین کے پڑھنے کا مخرج کے طریقہ ہے اس طرح پڑھیں جو ابھی آگے ہم پڑھیں گے. ان حروف کو جیم یا اور شین کو، یہ تین حروف کے مجموعے کو حروف شجریہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. اور شین جو حرف ہے اس کو آپ تفشی لیٹر بھی کہہ سکتی ہیں. تفشی 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 کا مطلب ہے پھیلنا، کیونکہ آواز کا پورے منہ میں یہ پھیل جاتی ہے آواز، اس لیے اس کو تفشی کہتے ہیں. یا آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ شین کی کیریکٹرسٹک یہ ہے کہ اس کے پڑھتے وقت آواز منہ میں پھیل جائے، یعنی شور سا سنائی دے. حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا جب شور کہیں ہو رہا ہوتا ہے تو شور کو چپ کرانے کے لیے اس طرح کی آوازیں ش کر کے ادا کی جاتی ہیں تاکہ شور ختم ہو جائے. تو معلوم یہ ہوا کہ اس کی آواز بلند ہوتی ہے اور منہ کے اندر پھیل جاتی ہے. اسی کو تفشی کہتے ہیں، صفت تفشی، جو صرف لیٹر شین کی خاصیت ہے. جس طرح مخرج کے بنا حرف ادا نہیں ہو سکتا، اسی طرح صفات کے بنا حرف مکمل ادا نہیں ہو سکتا. تو یہ جو اسپریڈنس ہے شین کی، یہ جو پھیلاؤ ہے شین کے اندر، یہ ادا ہونا چاہیے. حروف شجریہ میں شین کو یہاں پر آپ دیکھیے زبان کا بیچ اوپر اٹھا ہوا ہے، جو بڑی فگر زوم ان کر کے دکھائی گئی ہے. اش. اگر آپ لانگ کرنا چاہیں آپ آواز کو تو آپ ایئر آؤٹ کے وقت میں، تو اس وقت آپ اس کو بڑھا سکیں، کنٹینیو کر سکیں اس کی آواز کو. اور جیسا کہ ہم پچھلے ہر حرف کے مخرج میں یہ پڑھتے سیکھتے آئے ہیں کہ مخرج معلوم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک الف زبر والا پہلے لگائیں، اس حرف کو ساکن کریں، ملا کر پڑھنے کی صورت میں جہاں آواز رکتی ہے وہی سپاٹ، وہی جگہ اس حرف کا مخرج ہوتا ہے. جیسے اش، اش، اش. اب دو باتیں ہم نے شین کے بارے میں پڑھی. ایک تو یہ کہ اس کی آواز میں پھیلاؤ ہونا چاہیے، دوسرا یہ کہ اس کا مخرج زبان کا بیچ اور اوپر کا تالو ہے. جب آپ تجوید کو آگے تک پڑھیں گے تب یہ ساری چیزیں مل کر مختلف قاعدے آئیں گے. اس لیے اس کی صفات اور اس کے مخرج کو جاننا ضروری ہے کہ زبان کے بیچ اور اوپر کے تالو، یہاں سے شین ادا ہوتا ہے، اور شین کے اندر ایک صفت ہے جس میں آواز سپریڈ ہو جاتی ہے، پھیل جاتی ہے. جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمسی والشمسی وشمسی وشمسی ایسے نہیں پڑھنا ہے. یہ جو اسپریڈنس ہے وہ برقرار رہنی چاہیے، جو صرف لیٹر شین کے اندر پائی جاتی ہے. اب یہ تینوں حروف کا مجموعہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ یہ شجریہ ہیں اور ان کی ادائیگی اس طرح ہوتی ہے. ہم صرف شین کے بارے میں پڑھیں گے، اور اگر آپ تینوں کو بھی دیکھیں اور اس فگر کے اندر تینوں کو کمپیئر کریں تو تھوڑا تھوڑا فرق آتا ہے، لیکن فرق کو ہم انشاءاللہ لیٹر یا میں کور کریں گے، کیونکہ ہم جیم کو پڑھ چکے ہیں اور یا کو پڑھنا باقی ہے. تو اس کے فرق کو انشاءاللہ اس دن کمپیئر کر کے سیکھیں گے. لیکن البتہ فرق ہے، شین میں کہہ رہے ہیں فریکیٹو ساؤنڈ بھی ہوتی ہے، وہی جس میں اسپریڈ ہو رہا ہے. مطلب فریکیٹو اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ جب ہم شین کو پڑھتے ہیں تو ہمارا جو پیسج ہوتا ہے، ایرو میں آپ دیکھ سکتی ہیں، نکلنے کی جو جگہ ہوتی ہے زبان کے بیچ اوپر اٹھنے کی وجہ سے تنگ ہو جاتی ہے، اور پھر جب ہوا یا ہماری سانس باہر آتی ہے تو وہ دباؤ کے ساتھ آتی ہے. جب کوئی چیز دباؤ کے ساتھ نکلتی ہے تو آواز بلند ہوتی ہے. اسی کو شین کہا گیا ہے، اور یا تفشی، صفت تفشی کہا گیا ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اتنی تفصیلات کیوں ہیں شین کی، ہم تو شین ٹھیک ادا کرتے ہیں. لیکن ایک کڑوی حقیقت یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ الگ الگ ریجنز کے رہنے والے اپنے بولیوں کے اثر سے یا ان کے اپنے خود کی شخصیت کی وجہ سے شین کو اکثر لوگ غلط پڑھ دیتے ہیں. کوئی سا پڑھ دیتا ہے، کوئی مطلب بائی مسٹیک. انہیں کیونکہ سا کے بھی 3 نقطے ہوتے ہیں تو انہیں پتہ تو ہوتا ہے کہ شین ادا ہونا ہے، لیکن وہ ایک دوسرے سے بدل دیتے ہیں. یہ ایک نئی غلطی ہے. بعض لوگ جو ہیں شین کو سین پڑھتے ہیں، ان سے شا ادا نہیں ہوتا.
تو یقیناً اگر ان کو یہ ساری باتیں معلوم ہوں کہ زبان کی بیچ کو اوپر اٹھا کر پڑھیں تو ان کا جو سین ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. اگر ہمارا ٹھیک ہے تو ہم کسی دوسرے کو بتا سکتے ہیں. مخرج اور صفات کے معلوم ہونے سے شین کو جب آپ پڑھیں گی تو کنٹینیوس ساؤنڈ ایک آئے گی، اور جب تک آپ کو باقی رکھنی ہے اس کی آواز کو، جب تک کہ آپ اس میں ایئر پش کرتے ہیں، جیسے اش اش. اور اس پر آگے جا کر کچھ قاعدے نکلیں گے جو ہم انشاءاللہ آگے کے سبق میں پڑھیں گے. مخارج الحروف میں ہم کچھ مثالیں ہیں یہاں پر. اش ساکن ہونے کی صورت میں، متحرک ہونے کی صورت میں ش، پھر لفظ کی صورت میں شاکرون شکورون، اور پھر ہے والناشرات نشرا. ماشاءاللہ کافی اچھی مثال ہے. ون میں غنہ ہے، نا کو کھینچنا ہے. لوگ پڑھتے ہیں والناشراتی، اچھے لوگ اس طرح پڑھ دیتے ہیں، لیکن آپ لوگ کو معلوم ہے کیوں ہم ون میں غنہ کر رہے ہیں؟ کوئی بتائیے ذرا، ون میں غنہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ نون کے اوپر تشدید ہے. کیونکہ نون پر نون تشدید ہے. مشدد. نون یا میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوتا ہے. غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز کو روکنے کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والناشرات. بتائیے ہم را کو کیسا پڑھ رہے ہیں اور کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کوئی بتا سکتی ہیں؟ جی را. کیونکہ جی کے اوپر کھڑا زبر بس اتنا اور ہی سنائی دیا کیونکہ کھڑا زبر ہے، اور کچھ نہیں سنائی دیا. را کے اوپر کھڑا زبر ہے اس لیے کھینچے ہیں. ٹھیک ہے، را کے پر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے. اس کو کھینچ رہے ہیں، یہ ایک بیسک قاعدہ ہے، سب کو پتہ ہوگا. را کو موٹا بھی پڑھ رہے ہیں. کھڑا زبر یا زبر ہو تو را کو اور ساؤنڈ کے ساتھ، ہیوی ساؤنڈ کے ساتھ پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والناشرات نشرا والناشرات نشرا. اور ان دونوں جگہوں پر شین کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا ہے. صفت تفشی ادا ہونی چاہیے. اب لیٹر شین کو ہم اس کی مشق دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے دیکھ لیجئے زبان کا بیچ، اوپر کا تالو، یہاں سے شین، جیم اور یا ادا ہوتے ہیں. ان تینوں حروف کو ایک ساتھ حروف شجریہ کہتے ہیں. شجریہ. اور اس کی مشق اگر آپ دیکھیں تو اش، زبان کا بیچ اوپر اٹھا ہوا ہے، اش، اور منہ کے اندر آواز پھیل رہی ہے. مخرج اور صفت اش. سامنے سے دیکھیں تو اس طرح اش، زبان بیچ میں آواز منہ کے اندر پھیل رہی ہے تیزی کے ساتھ. اور قرآن کی مجید کی مثال دیکھیں تو لفظ ہے قریش قریش. اور آیت میں دیکھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش لإیلاف قریش. شور کے ساتھ ہی رکنا ہے، یعنی تفشی کے ساتھ. پھر اگلی مثال قرآن مجید کی ہے الشتائی. آیت کے اندر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. دیگر مثالیں شاکر بشرا بشیر. بہت واضح سنائی دینی چاہیے. شین کے بعد ش ش شی اش. اچھا آپ میں سے کوئی پڑھ کر کوشش کیجئے، دیکھتے ہیں کون کریں گی کوشش. ہینڈ ریز کیجئے.
اس باقی جو نیچے کے الفاظ لکھے ہیں آپ میں سے کوئی پڑھیں پلیز. جی سسٹر فرین پہلے کے 2 لفظ اوپر والے. شيء شكورا ہاں ایک بار اور شكورا پڑھیے. ایک بار اور پڑھیے کس کو باجی دوسرے والے کو. یہی جو ابھی آپ نے پڑھا تھا اسی کا دوسرا. شكورا اور رن کو بھی تھوڑا موٹا شکورون. اچھا شكورا سسٹر جی سسٹر ہینا آپ پڑھیے نیچے والے 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خاشعون تشكرون. بہتر ہے. ہمیں آپ کا سسٹر ہینا کا اعوذ باللہ اعوذ ایسا لگا اعوذ پڑھا، اصل میں وہ اعو. تو اس کو آپ دیکھیے گا سنیے گا اعوذ باللہ پڑھا تھا آپ نے یا اعوذ اعو ہے وہ اعو. اچھا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی تھوڑا سا ہلکا ہمیں مجہول سنائی دیا. الرحمن الرحیم ہو سکتا ہے آپ نے ٹھیک پڑھا ہو لیکن ایک بار اس کو ری چیک کیجیے گا. جی چاہیں ایک بار پڑھ دیجیے اعوذ باللہ اور بسم اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. جی ماشاءاللہ ابھی دونوں بہت اچھا بہت پراپر آپ نے پڑھا ہے. تھینک یو جزاک. آمین. جیم شین یا کا مخرج پڑھ رہے ہیں زبان کا بیچ اوپر کا تالو یہاں سے یہ 3 حرف ادا ہوتے ہیں. آخری یہ مشق کی تختی ہے، اس کو کچھ اور لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں. جو لوگ پڑھنا چاہیں ذرا ہینڈ ریز کیجیے. یہ مشق آپ میں سے کوئی کریں گے تو بہتر رہے گا. جس کو لگتا ہے کہ شین میں تھوڑی ادائیگی میں کمی ہے تو وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں اور جن کو آ رہا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں. نوما آپ مائک آن کیجیے پلیز، آپ پڑھیے. اش 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 اشا اشی اشو ماشاء اشا اللہ. اشی سوری اشن اشن اشن. جی ماشاءاللہ. بس سسٹر انم نیچے کی لائن آپ پڑھ دیجیے یا پورا پڑھ دیتے ہیں. چلیے سسٹر انم آپ پڑھیے نیچے والی لائن. کیسی طبیعت ہے سسٹر انم کی، پڑھ پائیں گی کیا؟ یس میم بہتر ہے، ہم پڑھتے ہیں. اچھا اچھا. شا شی شو. جی بہتر ہے آواز. اور تھوڑی سی اور صفت تفشی کو آپ ڈال سکتی ہیں. ش شی شو. پڑھیے پھر سے. شا شی شو. جی ماشاء اللہ. اچھا دانیہ سسٹر آپ بھی پڑھیے، اوپر سے نیچے تک پڑھیے ذرا. اش 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 اشا اشی اشو. دانیہ کی آواز ہمیں نہیں آ رہی ہے، مائک تو آن ہے ان کا. اور کسی کو آ رہی ہے؟ یس میم آ رہی یس ہے. میم آ رہی ہے. اچھا ہمیں بالکل نہیں آ رہی ان کی آواز. چلیے آپ لوگ پھر بتا دیجیے کہاں کیسا پڑھ رہی ہیں وہ. میم اب آئی کیا؟ جی اب آئی. جب آپ نے پوچھا اب آئی کیا تب آئی ہے. آپ شروع سے پڑھتی ہیں. جی جی. اش 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 اشا اشی اشو اشن 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 شا شی شو. بہتر ہے بہتر ہے. اور جب آپ قرآن مجید میں، کیونکہ یہاں تو ہم چھوٹی چھوٹی مثالیں پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید میں جب آیت کے اندر آئے تو شین کا حق ادا ہو پائے. ماشاء اللہ. اس طرح آج کا سبق پورا ہو گیا ہے ہماری طرف سے. آپ لوگ کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجیے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں منڈے میں ہم لوگ سورہ نبا کی اگلی 5 آیتوں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. تو کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں. کوئی مشورہ ہو بہتر
کلاس کو ہم اور بہتر کس طرح بنا سکتے ہیں تو ہم آپ لوگ مشورہ بھی دے سکتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ آپ لوگ کے سوال نہیں ہیں، سب کو سمجھ میں آ گیا ہے، یا پھر بھی اگر رہتا ہے تو آپ ہمیں ہمارے نمبر پر بھی یا گروپ پر بھی پوچھ سکتے ہیں. جزاک اللہ خیراً کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.